اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جو رشتہ ہے اس کو بنائے رکھیں، تو انشاءاللہ نئے نئے موضوعات پر بات کریں گے۔ آج کا موضوع بہت حساس تکلیف دینے والا، دل کو تکلیف دینے والا موضوع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے جو بے غیرتی کی ہے، جو اس نے بے حیائی پھیلائی ہے، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے خاکے بنا کر نعوذ باللہ پتہ نہیں کس انداز میں پیش کیے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کو میکرون کو اپنا دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ واقعی اس کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ اس کے دماغ کا علاج کرنے کے لیے ہم سب امت محمدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمع رسالت ہے، ہم شمع رسالت کے پروانے، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میرے پاس قلم کی طاقت ہے، الفاظ کی طاقت ہے۔ میں اپنے الفاظ کی طاقت کے ساتھ، اپنے قلم کی طاقت کے ساتھ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ غلامان رسولوں کے غلاموں کا غلام، ایک چھوٹا ادنا سا غلام ہوں میں۔ اپنا حق، اپنے قلم کا حق، اپنے عاشق رسول ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تجاویز ہیں، ان تجاویز پر ہم عمل کر کے ان بے غیرت، ذلیل، بے حیا اور گستاخ لوگوں کو سبق سکھا سکتے ہیں۔ اردن نے، مصر نے، ایران نے اور دوسرے بہت سارے ممالک نے فرانسیسی جو ان کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بہت ساری پروڈکٹ ہیں جن کا نام اگر لوں گا تو بہت ساری ان کی پروڈکٹ کی پھر اس طرح مشہوری ہو جائے گی، وہ کمرشلزم ہو جائے گا۔ تو ہم جو ہیں، ہم بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں، ان کی ٹوٹل پروڈکٹ کو بند کر دیں۔ پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے سٹور ہیں، جو میگا سٹور ہیں، میگا مارٹ ہیں، جو گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، بڑے بڑے شہروں میں جو بڑے بڑے مین روڈ پہ جو سٹور بنے ہوئے ہیں، بڑے سٹور، ان سب کو پتہ ہے کہ کون سی پروڈکٹ فرانس کی ہے اور کس طرح ہم اس کو بند کر سکتے ہیں۔ فرانس کی ہر پروڈکٹ کے اوپر اس کو بین کر کے لکھا جائے، ان کو بند کر دیا جائے، اس کو بیچا نہ جائے، اس کو خریدا نہ جائے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، مقدس دن، مسلمانوں کی عید، مومنوں کی عید کا دن آ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی عید ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس کو 12 وفات بھی پہلے کہا کرتے تھے۔ تو وفات تو وہ لوگ کہیں نا جن کی نظروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بظاہر مر گئے، لیکن ہمارے لیے، عاشقان رسول کے لیے وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں مرتے دم تک اس بات پر ہمارا ایمان قائم رہنا چاہیے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک الگ ایشو، الگ بحث ہے، اس میں مسلک آ جاتا ہے، پھر مسلک کی بات کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈنمارک ہو، فرانس ہو، یا پھر تھائی لینڈ ہو، ہالینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہو، برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے امریکہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی ہمارے مامے چاچے نہیں لگتے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اگر کوئی ایک انگلی بھی اٹھائے گا، ایک لفظ بھی اٹھائے گا، تو وہ انگلی بھی کاٹ دی جائے گی، اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے گی، اور جس انگلی سے، جس ہاتھ سے وہ لفظ نکلے ہوں گے، وہ ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ میکرون کے لیے جو طیب اردوان نے کیا ہے وہ بہت اچھے الفاظ ادا کیے ہیں۔ آج ہمارے عمران خان صاحب نے بھی اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے۔ تو عمران خان صاحب، صرف مذمت سے یہ کام نہیں چلے گا، یہ مذمت سے کام نہیں چلے گا، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ قانونی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی کرسی کی بات نہیں ہے، یہ اپوزیشن کا جلسہ نہیں ہے۔ اس نے بے غیرتی کی ہے، اس نے ہم مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، اس نے اللہ کے پیارے محبوب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ان کے جو سفیر ہیں، مشیر ہیں، وزیر ہیں، ان کا جو یہاں پہ سفارتی عملہ ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو فوراً یہاں سے پاکستان سے بے دخل کیا جائے۔
بلکہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ گردنیں اڑانے کے لیے پھر غازی خالد جیسے، اپنا غازی علم دین شہید جیسے، عامر چیمہ جیسے جو ہمارے جوان، جو ہمارے غازی، جو ہمارے شہداء بڑے بازار میں ان کی گردنیں اڑاتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر ان کا علاج یہی ہے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ میں آپ کو پاکستان میں ہم رہتے ہوئے، ہم گھروں کے باہر آرائشی لائٹیں لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے بازاروں سے گزرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مشل لے کر مشل بردار جلوس نکالتے ہیں، اونٹوں کے قافلے جاتے ہیں، گھوڑوں پہ، تانگوں پہ، رکشوں میں، ہم طرح طرح کی آرائشیں کرتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اب وقت ہے پکے سچے مسلمان ہونے کا۔ ایک ہمیں ثبوت ایسا دینا ہے، اپنی جگہ پر ہم اپنا کردار کیسے ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں بتانا ہے، ہمیں دکھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے قلم سے، اپنے جو میرے پاس الفاظ ہیں، میرے جذبات ہیں، احساسات ہیں، میں اس کا حق ادا کرتا رہوں گا، کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا۔ شاید ہماری یہ ایک چھوٹی سی نیکی، شاید ہمارا یہ احساس، شاید ہمارا یہ جذبہ تاجدار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بارگاہ میں شرف قبولیت پا لے۔ سوچو مسلمانوں، امت محمدی کے دیوانوں، سوچو ذرا، جیسے ہی ہم تاجدار مدینہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری کوئی چھوٹا سا احساس، چھوٹی سی نیکی، ہمارا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ جیسے ہی پنپتا ہے، جیسے ہی ایک چھوٹا سا ہمارا احساس وہاں پہ شرف قبولیت پاتا ہے، تو سوچو ذرا، محشر کے روز وہ تاجدار مدینہ خود فرمائیں گے کہ یہ ہے میرا دیوانہ جو آ رہا ہے، یہ ہے میرا پروانہ، یہ ہے میرا عاشق، یہ ہے سچا مسلمان جس نے میری عظمت کی خاطر، میرے تقدس کی خاطر، میری حرمت کی خاطر، جس نے میرے پورے گھرانے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اپنے قلم کا حق ادا کیا تھا، اپنی زبان کا حق ادا کیا تھا، اپنے ہاتھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا، پاؤں کا، اپنے چلنے پھرنے کا حق ادا کیا تھا۔ ایک لفظ پر نیکی ہے، ایک درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ قبولیت والی عبادت ہے یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود بھیجتے ہو، میں سنتا ہوں، وہ مجھ پر پہنچتا ہے، میں سنتا ہوں۔ درود پڑھنے والے کا اپنا آپ سنور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے محبوب کے ساتھ محبت دیکھیے۔ سب سے پہلے اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اسم گرامی، اسم مقدس نہ ہو تو اذان نہیں ہوتی۔ وضو کریں ہم، وضو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود شریف نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ سب سے پہلے روز محشر نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کا حساب ذرا سوچیں، اللہ کریم جب ہم سے نماز کا حساب لے گا، ہم درود شریف پڑھا ہوگا تو ہماری بخشش ہوگی۔ ہماری نماز تبھی قبول ہوتی ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے لیے اللہ کریم نے عرش سجائے، اللہ کریم نے محفلیں سجائیں عرش پر، اللہ کریم نے 2 جہان سجا دیے، اللہ کریم نے کن کہا کئی جہان تخلیق ہو گئے۔ اس پاک ذات کی، اس ذات وحد کی، اس وحدہ لا شریک کی اپنے پیارے محبوب کے ساتھ محبت دیکھیے، اس پاک ذات کا عشق دیکھیے۔ عشق ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عین شین کاف کے 3 جو حرف ہیں ان سے بنا ہے۔ 3 حرف ہیں تو ایک حروف بن کر عشق بنا ہے۔ عشق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے میں جذباتی ہو کر، میرے الفاظ جو ہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرا لہجہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں اس بے وقوف، بے غیرت اور ذلیل انسان کی جو اس نے حرکت کی ہے اس کی مذمت کن الفاظ میں کروں۔ تو میرے دوستان محترم، امت محمدی کے پروانوں، شمع رسالت کے پروانوں، تاجدار مدینہ کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر آرائشیں لگانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، لائٹیں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔
یہ تب ہوگا جب ہم عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں گے۔ عملی طور پر کریں، سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم ان کی پروڈکٹ بند کر سکتے ہیں، ٹوٹل ان کی پروڈکشن بند کر دیں۔ ان کا جو سفارتی عملہ ہے حکومتوں کا، یہ ان کو وہاں سے نکالیں۔ اور جو علماء کرام آج تماشا لیے گلی گلی بازاروں شہروں گھوم رہے ہیں نا، جو نام نہاد علماء کرام ہیں، جو پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں، پاک فوج کے خلاف بولنے کی باتیں کرتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے اپنی غیرت ایمانی کو جگائیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سیاست کو ایک طرف رکھ دیں، اور یہ سوچیں کہ فرانس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ فرانس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر حملہ کیا ہے، ہماری شریعت پر، ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر حملہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ سوچنے تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں کرنا بھی ہے۔ تو علماء کرام سے گزارش ہے، یہ جو جلسے جلوس آپ کر رہے ہو، ان جلسے جلوسوں کے کھیل سے باہر نکلیں، تھوڑا سا اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر اس ذات کے لیے سوچیں جس کے نام کا کھا رہے ہو، جس کے ناموں کو مدرسوں میں بیچ رہے ہو، جن کے ناموں کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، جن کے ناموں کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، جن کے مقدس نام کو آپ نے مسلکوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ نماز رفع یدین کر کے پڑھنی ہے، رفع یدین کر کے نہیں پڑھنی، شلوار اتنی اونچی ہو، ٹخنوں سے اتنی نیچی ہو، مسواک کا یہ سائز ہو، مونچھیں ایسے ہوں، داڑھی ایسے ہو۔ یہ سب ڈرامے بند کریں یہ سب ڈرامے، صرف شریعت کے مطابق چلیں، جس میں اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کریم میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کہنے سے صرف اللہ نہیں ملتا، جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھا جائے، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کو جگائیں، اپنی غیرت کو جگائیں، اپنے جذبے کو جگائیں۔ میں اپنے الفاظ کے ساتھ پھر کہتا ہوں، میں اپنے الفاظ کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں، میں اپنے قلم کا حق ادا کرنے کے لیے میرے پاس یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میری کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو اور ان پر درود شریف نہ لکھا ہو۔ کوئی بھی میری کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت بڑا ثنا خان ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت سی نعتیں لکھی ہیں، میں نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنا دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ میں تاجدار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے پاؤں کے نیچے آنے والی جوتیوں کی ایک خاک کا چھوٹا سا ذرہ، لیکن جو میرے پاس جذبہ ہے، جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ میں الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ خدا را جاگیں، اپنی غیرت کو جگائیں، اپنی حمیت کو جگائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر بیان بازی کرنے والے، گستاخانہ فکرے کسنے والے، گستاخانہ کارٹون بنانے والے، ان کا اس طرح محاسبہ کریں کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں ان کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، فرقوں میں بٹ کر نہیں، ایک امت ہو کر، ایک دین کے پیروکار ہو کر، تاجدار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بن کر۔ السلام علیکم۔